اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے۔ یہ کل 9 معجزے تھے۔ ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے۔ طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان۔ دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا، بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا۔ سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے۔ آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ، اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا۔ فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی۔ پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی۔ پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا۔ گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں۔ ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی۔ جو ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی۔ کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی۔ ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مینڈک والا معجزہ شروع ہوا۔ مصریوں کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں کچھ بھی نہ تھا۔ مصری اپنا کوئی برتن کھولتا تو اس میں مینڈک نظر آتا، کوئی اپنے بستر پر آتا تو اس پر مینڈک ہوتا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا اور لقمہ منہ میں رکھتا تو وہ مینڈک بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عجیب طرح سے آزمائش میں مبتلا کیا۔ اس کے علاوہ خون کا معجزہ، یہ 5واں معجزہ تھا۔ اس کے سامنے فرعون بے بس ہو گیا، ان کا پانی خون میں تبدیل ہونے لگا۔ کوئی مصری دریائے نیل سے چلو میں پانی لیتا تو وہ پانی خون بن جاتا، لیکن کوئی اسرائیلی پانی لیتا تو وہ پانی ہی رہتا۔ مصری کسی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ خون بن جاتا، اسی کنویں سے اسرائیلی پانی لیتے تو پانی ہی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پانی کو روک لیا۔ پھر مصری پانی حاصل کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس آنے لگے، وہ ان سے پانی مانگتے۔ جب بنی اسرائیل ان کے لیے پانی ڈالتے تو وہ فوراً خون میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی پانی کو بنی اسرائیل پیتے تو پانی ہی رہتا۔ سب لوگوں نے یہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور غرور و تکبر پر اڑے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ سو وہ تکبر کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی جرائم پیشہ۔ 9 عدد معجزات دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے، حق کو جھٹلاتے ہی رہے۔ سب سے سخت ترین عذاب خون کا عذاب تھا۔ معاملہ جب یہاں تک پہنچا تو سب جمع ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں گویا ہوئے، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کر دیجئے
جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک کے لیے، جس تک بہرحال ان کو پہنچنا تھا، ہٹا دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگتے۔